بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک میت وانہم میتون۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوانان ملت اسلامیہ، شہر بنارس کی اس تاریخی جامع مسجد طیب شاہ سے خطاب کرنے کا میرا یہ پہلا موقع نہیں ہے، اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس مسجد سے جماعت اہل حدیث کے بزرگ اور بڑے علماء کا گہرا تعلق رہا ہے، جس میں آپ حضرات کے ایک محبوب عالم دین اور میرے والد گرامی مولانا عبدالحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی پیش رہے ہیں، اور ان کے دعوت و تبلیغ کا مشن اس مسجد سے بھی وابستہ رہا ہے۔ آج کے اس مختصر درس اور خطاب میں آپ حضرات کے سامنے چند ٹوٹی پوٹی باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور کیونکہ بنارس حاضری جس مناسبت سے ہوئی ہے، وہ مناسبت شہر بنارس کی ایک عظیم شخصیت اور ایک اہم عالم دین جو میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید بھی تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شہر بنارس بلکہ ہندوستان اور ہندوستان کے باہر کے علاقوں کے لیے بھی ان کا فیض عام تھا، اور ان کی شخصیت ایک نمائندہ شخصیت تھی۔ فضیلت الشیخ شاہد جنید سلفی مدنی حفظہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہو چکے، ان کی شخصیت شہر بنارس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ ان کے جنازے میں شرکت کی غرض سے، کیونکہ بنارس کل کی تاریخ میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے، اس وجہ سے میں موت سے متعلق، وفات سے متعلق تھوڑی بہت گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غالباً ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز، جو لذتوں کو تتر بتر کر دیتی ہے، توڑ کر کے رکھ دیتی ہے، لذتوں کو انسان کنارے رکھ دیتا ہے، لذتوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، دنیا کی چمک دمک کو انسان بھول جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حقیقت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، یعنی الموت۔ آپ نے خود فرمایا یہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یہ موت ہے۔ انسان جب اپنی موت کو یاد کرتا ہے، اور اگر بحیثیت مسلمان کے وہ اپنی موت کو یاد کرے گا، تو موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کے لیے موت کو یاد کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نتیجے میں انسان دنیا کی لذتوں کو، دنیا کی چمک دمک کو بھلا کر کے کنارے کر دیتا ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں فلاں صورتوں نے مجھ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا، یعنی ان صورتوں کی تلاوت اور ان صورتوں کے اندر قیامت کی نشانیوں، موت اور آخرت کی ہولناکی کے تذکرے کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان آیات اور صورتوں پر غور و تدبر کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ کو وقت سے پہلے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا، اس سے پہلے آپ کے بال پک گئے، آپ فکر مند ہوا کرتے تھے کہ آخرت میں رب کائنات کو کیا جواب دیں گے، قیامت کا سامنا کیسے کریں گے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دے دی تھی، آپ کو قیامت میں شفاعت عظمی عطا فرمائی تھی، کوثر کے مقام پر آپ کی سفارش کو جائز قرار دیا تھا۔ آپ کا یہ مقام تھا کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے اور اجازت سے آپ نے چاند کی جانب اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ قبر میں آپ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کے باوجود آپ کی ذات اور شخصیت کا یہ عالم ہے کہ آپ موت کو یاد کرتے ہیں۔ قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ جب آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کے غم میں نڈھال ہو جاتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آنسو بہتا ہے، سسکیاں بندھ جاتی ہیں، اور اس کو یاد کر کر کے عمر سے پہلے آپ کے اندر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے آج کے اس درس میں کہ ہم میں کے ہر شخص کو اس بات پر غور و تدبر کرنا چاہیے کہ ہمیں
ایک نہ ایک دن اس دور سے گزرنا ہے جس دور سے آج یا کل ہمارے بزرگ گزرتے ہیں. ہمارے بچے ان کو کندھا دے کر کے قبر کے حوالے کرتے ہیں, ان کی صلاۃ جنازہ ادا کی جاتی ہے. کوئی نوجوان, کوئی بچپنے کی زندگی گزارنے والا, کوئی بڑھاپے پر پہنچ جانے والا, کوئی بھی ضمانت نہیں دے سکتا کہ وہ موت سے محفوظ ہے. لہذا بنیادی طور سے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ موت کی تیاری کرے, موت کو یاد کرے. ہمارے دور میں یہ فتنوں کا دور ہے. اس دور میں کوئی گزر جاتا ہے تو اس کے بچے, اس کے اہل خانہ 2-3 روز تک معاشرتی دباؤ میں, معاشرتی ماحول میں غم کا اظہار تو کرتے ہیں, لیکن تیسرے چوتھے دن سے دنیا داری پھر سے غالب ہو جاتی ہے, کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں, مسجدوں سے تعلق ختم کر لیتے ہیں, تلاوت کلام پاک کو خیر بات کہہ دیا جاتا ہے, اللہ رب العالمین کو بھلا دیا جاتا ہے. بنیادی طور سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رب کائنات ہی نے ہم کو پیدا کیا ہے, ہم اسی کی جانب لوٹ کر کے جانے والے ہیں. اسی کی توفیق کے نتیجے میں ہم کاروبار کے قابل بنتے ہیں, اسی کی توفیق کے نتیجے میں ہم کو مال و دولت کمانے کا موقع ملتا ہے, اسی کی توفیق کے نتیجے میں ہم قرآن و سنت کو سمجھ سکتے ہیں. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں, اس کے مطابق چلیں, اور زندگی کے تمام اتار چڑھاؤ پر, ہر موقع پر, تمام گوشوں میں, زندگی کے ہر لمحے میں ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بنیں, اس کی توحید کے تقاضوں کی تکمیل کریں, اتباع رسول کے تقاضوں کو سمجھیں, صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھیں, منہج صحابہ اور منہج سلف صالحین کے مطابق زندگی گزاریں. اور یہ جو علم و عرفان کا شہر ہے, جو مرکزی دارالعلوم جامعیہ سلفیہ کا شہر ہے, اس شہر میں ہماری دین کی اسپیڈ, دین کی جانب, دین پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ, دین سے فائدہ اٹھانے کا جذبہ دوسری بستیوں کے بالمقابل زیادہ ہونا چاہیے. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم دنیا داری میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ رب کائنات کو بھول جاتے ہیں, دین کی تعلیمات کو کنارے کر دیتے ہیں. کسی کی وفات ہوئی 2-4 روز تک اس کو یاد کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو طاقوں میں سجا دیا جاتا ہے. یہ ہماری زندگی کا اگر حصہ ہے, اگر ہم اس طریقے پر زندگی گزارتے ہیں تو یہ غفلت کی زندگی ہے. اس زندگی کے بارے میں آپ کو آخرت میں جو جواب دینا ہوگا وہ جواب بہت مشکل ہو جائے گا. لہذا آپ اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھیں. تو ترمذی کی جو روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی, اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اکثروا ذکر ہادم اللذات, یعنی الموت, کہ موت جو کہ لذتوں کو توڑ دینے والی ایک تلخ حقیقت ہے, اس کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو. کثرت کے ساتھ اس کو یاد کر کے اپنی زندگی میں نکھار پیدا کرو. ہم نے اگر ماضی کی تاریخ پر غور و تدبر کیا تو اس دنیا میں چاہے انبیاء کا وجود ہو, محدثین آئے ہوں, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے سرمایہ دار, بڑے بڑے ممالک کے حکام, بادشاہ, پی ایم, سی ایم, کوئی بھی ہو, اس دنیا میں کسی کو ہمیشگی حاصل نہیں ہے. کتنے ایسے واقعات آتے ہیں, انسان سکون کے ساتھ رات میں سویا, صبح بیدار نہیں ہو سکا, موت کے آغوش میں چلا گیا. اور اسلام ہم کو کیا حکم دیتا ہے؟ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ رات میں سونے کے وقت میں بھی ہم اپنی موت کو روزانہ یاد کریں اور یہ کہیں کہ اس رب کے نام سے میں آرام کرنے جا رہا ہوں جو مجھ کو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. کیونکہ نیند کے آغوش میں جانا, گویا موت کی بہن کے آغوش میں ہم جا کر کے اپنے آپ کو دنیا سے بے خبر کر دیتے ہیں, دنیا سے ہمارا رابطہ ختم ہو جاتا ہے. رب کائنات نے اسی موت کو یاد کرنے کے لیے ہمارے اندر آرام کرنے کی خاطر ایک صفت رکھی جو نیند کی عادت اور صفت ہے. اگر انسان اپنی نیند پر غور و تدبر کر لے تو رب کائنات کو نہیں بھول پائے گا. انسان اپنے موت کو یاد کرتا رہے تو کبھی ناشکرا نہیں بنے گا. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس تلخ حقیقت کو یاد رکھیں جس تلخ حقیقت سے دنیا کی ساری ہستیاں گزری ہیں. انبیاء میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزماں تھے, اس دنیا کے آخری پیغمبر تھے, جن کا مقام تھا, ان کو بھی 63 سال کی عمر میں رب کائنات نے اس دنیا میں دین کے مشن کو, توحید کے مشن کو مکمل کرنے کے بعد داعی اجل نے لبیک کہا اور آپ اس دنیا سے گزر گئے. صورتحال کیا تھی؟ صورتحال یہ تھی جب اذا جاء نصر اللہ والفتح, سورۃ النصر نازل ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی یعنی فاطمہ الزہرا کے کان میں کچھ کہتے ہیں, وہ رونے لگتی ہیں. پھر دوبارہ کچھ کان میں کہتے ہیں, وہ کھل کھلانے لگتی ہیں, ہنسنے لگتی ہیں. لوگوں نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا کہ میرے والد نے مجھ کو بتایا
کہ میں اس دنیا میں زیادہ رہنے والا نہیں ہوں، میں اپنے مولا سے ملنے والا ہوں، رب کائنات کے پاس جانے والا ہوں، تو رونے لگی اور اس کے بعد کہا کہ ہماری تمہاری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے۔ یہ جنت کی ملاقات کا وعدہ صرف بنت النبی کو نہیں تھا، یہ جنت کی ملاقات کا وعدہ سارے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا گیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم سیرت رسول کے مطابق، سنت رسول کے مطابق، اطاعت رسول کے تقاضوں کے مطابق، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ چیزیں ہم کو بتا دی، جن چیزوں پر چلنے کا حکم دے دیا، ان چیزوں کے مطابق اگر آپ زندگی گزارتے ہیں تو رب کائنات نے اس بات کی بشارت دے رکھی ہے کہ آخرت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور سچے لوگوں اور نیکوکار اور رب کائنات کے مقرب بندوں سے آپ کی جنت کے اندر ملاقات ہونے والی ہے۔ لہذا ہمارے لیے مواقع موجود ہیں، لیکن ہم دنیا داری میں اتنے مست و مگن ہیں کہ رب کائنات کو یاد کرنے کا وقت نہیں۔ جس رب نے ہمارے باپ کے حقیر پانی یعنی نطفے کے ذریعے ماں کے پیٹ میں بچے داری میں ہم سب کو 9 مہینے تک زندگی دی، اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی کہ ماں نے ہم کو پالا، پال پوس کر کے بڑا کیا، ہم سمجھدار بنے، ہم کو کاروبار آیا، لکھ پڑھ کر کے ہم عالم یا ایسے ہی جانکار بنے، اس کے باوجود ہم ناشکری کی زندگی گزاریں، رب کائنات کو بھلا دیں، کاروبار میں اتنے مست ہو جائیں کہ نمازیں چھوٹنے لگیں، حلال و حرام کی تمیز کو کنارے کر دیا جائے، سودی کاروبار کیا جائے، لون پر کاروبار کو آگے بڑھایا جائے، ناجائز شکلیں اختیار کی جائیں، تو معاف فرمائیں گے دنیا کے کسی بھی خطے میں، یہاں تک کہ مکہ مدینہ میں بھی آپ کو کاروبار کرنے کا یا زندگی گزارنے کا موقع ملے گا۔ اگر آپ نے آخرت کی تیاری نہیں کی ہوگی تو یہ کام آنے والا نہیں ہے۔ آپ کا نام و نسب، آپ کا خاندان، آپ کی نسبتیں، آپ کا شرف، آپ کا مال و دولت، آپ کا خوبصورت یا گورا چٹا ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ کو جو مقام دیا گیا ہے اس مقام کا تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی۔ فرما دیا کہ اے لوگوں سنو، خبردار رہو، سمجھ لو، غور و تدبر کے ساتھ ان باتوں کو سن لو کہ کسی عربی کو کسی غیر عربی پر، کسی غیر عربی کو کسی عربی پر، کسی کارے کو کسی گورے پر، کسی بھوجپوری بولنے والے کو انگریزی بولنے والے پر، کسی عربی بولنے والے کو اردو بولنے والے پر، کسی اردو بولنے والے کو بنگلہ بولنے والے پر، کسی بنگلہ بولنے والے کو تمل یا کنڑ بولنے والے پر، کسی پر کوئی فوقیت اور اہمیت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی۔ اگر کسی کو فضیلت چاہیے، مقام چاہیے، رب کائنات کا مقرب بندہ بننا ہے تو ایسی صورت میں تقوی کو اختیار کر لو۔ یہ تقوی جب اختیار کیا جاتا ہے تو رات کی تاریکی میں آپ کو کون سے کام کرنے ہیں اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے، دن کے اجالے میں آپ کو کیا فیصلے لینے ہیں اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے، باپ کو بچوں کے ساتھ کیا وتیرہ اختیار کرنا ہے اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے، بچوں کو باپ کے ساتھ کون سا وتیرہ اختیار کرنا ہے اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ لہذا بنیادی طور سے آپ تقوی اور اس کے تقاضوں کو اپنائیں، اس کے مطابق چلیں، تب جا کر کے آپ سے آخرت میں رب کائنات خیر کا معاملہ فرمائے گا، ورنہ بے شمار چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ قیامت کے دن بڑی اچھی تلاوت کرنے والا قاری قرآن لایا جائے گا، بڑا اچھا خطاب کرنے والا ایک خطیب لایا جائے گا، بڑے اچھے فتوے دینے والا ایک مفتی اور عالم لایا جائے گا، لیکن دیکھتے دیکھتے ان کو جہنم میں اٹھا کر کے پھینک دیا جائے گا اور فرمایا جائے گا یہ چیزیں تم اس لیے کرتے تھے کہ لوگ یہ کہیں یہ بڑا علم والا ہے، بڑی اچھی تلاوت کرنے والا ہے، بڑا اچھا خطاب کرنے والا ہے۔ تو معاف فرمائیں گے ہم ظاہر پر دیکھ کر کے جو حکم لگاتے ہیں، لوگوں کی دیوانگی اختیار کرتے ہیں، یہ چیزیں آخرت میں کام آنے والی نہیں ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد کریں۔ جس مناسبت سے شہر بنارس میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے اس پر تھوڑا سا تبصرہ کر کے میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ فضیلت الشیخ شاہد جنید سلفی مدنی رحمت اللہ علیہ، جو میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید بھی تھے، اہل بنارس کے لیے بالخصوص ان کی شخصیت بہت قیمتی شخصیت تھی۔ ان کے علم کی وسعت، ان کا مقام، اہل علم کی نظر میں ان کی اہمیت اور ان کے مقام کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے تو طویل وقت درکار ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنارس کی سرزمین نے جیسے ہمیشہ اپنے علماء کے ساتھ بے وفائی کی ہے، ان کی ناقدری کی ہے،
ویسے ہی گزر جانے کے بعد ہمارے ہاتھ میں اب افسوس کے سوا کچھ نہیں بچا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ دین کے مشن کو، علم کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہم مکمل طریقے سے علماء کی صحبت اختیار کریں، علماء کو مجبور کریں کہ وہ علماء ہمارے ساتھ صحبت اختیار کر کے ہم کو علم دین سے مشرف کریں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھائیں، اسلامی تربیت کی جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مولانا شاہد جنید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں اگر آپ کو ایک واقعہ میں بتاؤں کہ اب سے 3-4 سال پہلے عالم اسلام کی معروف شخصیت علامہ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ جو بستر مرگ پر ہیں، شدید بیماری کے ایام سے گزر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو شفا یابی عطا فرمائے۔ ان کے 2-3 شاگردوں کو انہوں نے باقاعدہ حکم دیا کہ آپ لوگ دہلی جائیں، دہلی میں محمد رحمانی سے ملاقات کریں، ملاقات کر کے بنارس کی ترتیب بنائیں، بنارس میں جا کر کے مولانا شاہد جنید صاحب حفظہ اللہ سے جو اس وقت تک حفظہ اللہ تھے ان سے ملاقات کریں، اور شیخ ربیع مدخلی کے جرح و تعدیل کے پیغام کو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پیغام کو، اور جماعت اہل حدیث کے دعوت کے بنیادی عنصر انکار منکر کے پیغام کو ان تک پہنچائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ تبادلہ خیال کریں، ان کی دعائیں لیں، اور اس کے بعد ہمارا پیغام ان کو پہنچا کر کے یہاں آئیں۔ ایک استاذ جس نے کبھی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں اپنے کسی شاگرد کو پڑھایا ہے، جو میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے ہم سبق ساتھی تھے، انہوں نے اپنے شاگرد کو اتنی اہمیت دی، یہ معمولی مقام نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس مجلس میں موجود تھے ان میں سے بعض لوگوں نے بعد میں ذکر کیا کہ ان کے شاگردوں نے شیخ شاہد جنید رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ آپ کو کن امور میں زیادہ دلچسپی ہے، تو انہوں نے فرمایا میں علامہ البانی کی ساری کتابوں کا مکمل مطالعہ کرتا ہوں۔ آپ سوچیں 200 سے زائد تصنیفات علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کی، جس میں بسا اوقات ایک ایک تصنیف کی جلدیں 30-30 40-40 جلدوں تک پہنچتی ہیں، ان کا مطالعہ وہ کرتے تھے۔ جب ان کے شاگردوں نے سوال کیا کیا فلاں کتاب جو مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے اس کا بھی آپ نے مطالعہ کر رکھا ہے، تو فرمایا کہ ہاں آپ کہیں سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ تو ان کے شاگردوں نے سوال کیا کہ وہ کتاب آپ کو کہاں سے ملی، تو فرمایا میرے استاد گرامی علامہ عبدالحمید صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ نے وہ کتاب مجھ کو بطور ہدیہ مطالعہ کرنے کے لیے دی تھی اور میں نے اس کا مطالعہ کیا تھا۔ یہ صورتحال تھی ہمارے گزر جانے والوں کی۔ اب نئی نسل میں کیا علم دین سے شغف رکھنے والے، مطالعہ کرنے والے، علماء سے جڑنے والے، علماء سے استفادہ کرنے والے افراد موجود ہیں۔ یہ مشن سیکھنے سکھانے کا مشن ہے، یہ مشن ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا مشن ہے، یہ مشن ایک دوسرے سے تعلیم و تعلم کا مشن ہے۔ اس مشن کو اگر آپ کو زندہ رکھنا ہے تو 2 افراد ہی صحیح، چاہے تعداد جمع ہو نہ ہو، کوئی تعلیمی ادارہ آپ کا ساتھ دے نہ دے، لیکن یہ مشن زندہ رکھنا ہے تو اس مشن کو زندہ رکھنے کے لیے صحابہ کرام کے طریقے پر آپ کو علماء سے چمٹنا ہوگا، علماء سے جڑنا ہوگا۔ موجودہ دور میں جو بھی فتنے اس وقت امت اسلامیہ کو گھیر کر کے تباہی کے دہانے پر پہنچا رہے ہیں، چاہے وہ اخوانیت کا فتنہ ہو، سروریت کا فتنہ ہو، خارجیت کا فتنہ ہو، ماتریدیت کا فتنہ ہو، عقلانیت کا فتنہ ہو، انکار حدیث کا فتنہ ہو، صحابہ کرام کی تنقیص یا توہین کا فتنہ ہو، قرآن مجید اور سنت رسول کی توجیہ و تعویل کا فتنہ ہو، کوئی بھی فتنہ ہو، ہمارے علماء ہی ہیں جو ان فتنوں سے آپ کو باخبر کر کے متنبہ کرتے ہیں، دنیا داری سے کنارے کر کے دینداری کے راستوں کو کھولتے ہیں۔ لہذا میں اہل بنارس کے اپنے تاجروں سے، اپنے احباب سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے نوجوانوں سے، نئی نسل کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے یہی اپیل کروں گا، یہ وفاتیں روزانہ ہوں گی، ایام گزرتے جائیں گے، آپ یہ سوچیں کہ اس وفات کے لیے، اس موت کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ جب آپ کی وفات ہو گئی تو صحابہ کرام آپے سے باہر ہو گئے۔ یہ کیفیت تھی کہ صحابہ کرام نے موت کی حقیقت پر اعتماد کرنے سے انکار کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نزاکت کو سمجھا، ممبر لگایا گیا اور لگانے کے بعد انہوں نے تلاوت کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے ایک رسول ہیں، اگر ان کی وفات ہو جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، انقلبتم على اعقابكم، تو کیا
تم اپنے دین سے پھر کر کے پلٹ جاؤ گے. اور اس کے بعد فرمایا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. سنو, صحیح بخاری کی روایت ہے, فرمایا سنو جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو رب کائنات کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, کبھی مرنے والا نہیں, اس کے اوپر موت طاری ہونے والی نہیں. آج مسلمان موجودہ حالات سے اور خاص کر کے اتر پردیش کا, یو پی کا مسلمان حالات سے جوجھ کر کے پریشانی کے عالم میں ہے. لیکن یہ پریشانی ہمارے ذہن و دماغ میں تب بیدار کیوں نہیں ہوتی جب ہم مسجدوں کو ویران چھوڑتے ہیں. رمضان میں ہماری مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں, لیکن عید کے بعد سے یہ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. ہم تلاوت کلام پاک کو خیر بات کہہ دیتے ہیں, ہم قرآن و سنت کے احکامات کو کنارے کر دیتے ہیں. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں قرآن و سنت کی تعلیمات کا پانی مرتا ہو, جہاں اس کی تعلیمات کو کنارے کیا جاتا ہو, وہاں ہم اپنی غیرت کو بیدار کر کے اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کریں. یہ مصائب, یہ مشکلات جن کا ہم سامنا کرتے ہیں, یہ مشکلات آنے جانے والی ہیں. اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کہ تم کو جو کچھ مشکلات لاحق ہوتی ہیں وہ مشکلات تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہیں. اللہ رب العالمین بہت ساری مشکلات کو معاف فرمانے والا ہے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی موت کو, لذتوں کو کاٹ دینے والی اس تلخ حقیقت کو ہمیشہ یاد کر کے رہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب. اے لوگو, دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے غربت کی زندگی ہوتی ہے, او عابر سبیل, یا ایسے زندگی گزارو جیسے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے. غربت کی زندگی, مسافر کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ تھوڑا سا سامان لپیٹا, لے کر کے نکل گئے, اور پورے سفر میں اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ جیسے ہی کام کاج مکمل ہو جائے اپنے بچوں کے پاس, اپنی بیوی کے پاس, اپنی شریک حیات کے پاس, اپنے خاندان والوں کے پاس لوٹ کر کے آ جائیں. کام ختم کرنے کے بعد واپسی کی جلدی ہوتی ہے, سامان لپیٹ کر کے جاتے ہیں, زیادہ سامان نہیں لیا جاتا, ضرورت کے سامان بیگ میں رکھے جاتے ہیں, دوائیں سمیٹی جاتی ہیں, ضروری چیزیں جمع کی جاتی ہیں. یہی مسافر کی زندگی ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس دنیا میں غربت کی زندگی گزارو اور مسافر کی زندگی گزارو. اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر صبح کی گھڑی مل جائے, صبح کا وقت مل جائے, تو شام کا انتظار مت کرو. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ. اور اگر شام کا وقت مل جائے تو صبح کے وقت کا انتظار نہ کرو. اور اس بات کو سمجھ لو کہ رب کائنات نے جو زندگی عطا کی ہے اس کو موت سے پہلے بھرپور نفع بخش بنا لیا جائے. اس زندگی کے ذریعے آخرت کی تیاری کر لی جائے. اللہ رب العالمین نے جو صحت و تندرستی دے رکھی ہے, اس صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لیا جائے, کیونکہ رب کائنات جب موت واقع کرے گا تو کسی چیز کا موقع نہیں ملنے والا ہے. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں رب کائنات نے ابھی اتنی قوت دی ہے کہ ہمارے پیر کام کرتے ہیں, ان پیروں کو مسجدوں کی جانب جوڑ کر کے استعمال کیا جائے. رب کائنات نے ہم کو اتنی قوت دی ہے کہ ہماری آنکھیں اور نگاہیں کام کرتی ہیں, لہذا ان کا استعمال خیر کے کاموں کے لیے کیا جائے. رب کائنات نے ہم کو کان دیا ہے, زبان دی ہے, ہاتھ دیا ہے, دل و دماغ دیا ہے. ان چیزوں کا استعمال اللہ رب العالمین کی اطاعت کے کاموں میں کر لیا جائے, کیونکہ جب بیماری گھیرے گی تو نہ انسان چل سکے گا, نہ اٹھ سکے گا, نہ بیٹھ سکے گا, نہ اپنی مرضی سے مسجد آ سکے گا. دو لوگ سہارا دے کر کے کسی طریقے سے جمعہ کی نماز میں لائیں گے, وقت گزر چکا ہوگا. ابھی آپ کو جو موقع ہے, جو مواقع ہیں, جو امکانات ہیں, اس سے بھرپور فائدہ اٹھا کر کے اپنے بڑھاپے کی کامیابی کے لیے, موت کی کامیابی کے لیے اس صحت و تندرستی کو استعمال کر لیجئے. رب کائنات ہم کو آج ہی سے موت کو یاد کرنے, موت کی تیاری کرنے, آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف 3 چیزوں کا تذکرہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. وہ 3 چیزیں جن کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے, وہ 3 چیزیں جن کا تعلق ہماری موت سے ہے, وہ 3 چیزیں جن کا تعلق ہمارے منہج سے ہے, وہ 3 چیزیں جن کا تعلق ہماری زندگی کے سسٹم سے ہے. وہ 3 چیزیں ہر انسان اس دور سے گزرتا ہے جب اس کے بچے آنکھیں مدنے کے بعد
جو اب تک اس کی زندگی میں اس کے دوا علاج کے لیے لاکھوں کھربوں روپے صرف کرتے تھے، اس کی کھانسی اور زکام کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، اس کے اپنے سگے رشتہ دار اس کی تکلیف سے بلک اٹھتے تھے، لیکن موت کی تلخ حقیقت جب اس گھر سے گزرتی ہے تو وہی بچے اپنے باپ کو، اپنے چچا کو، اپنے بزرگ کو کندھا دے کر کے لے جا کر کے منو مٹی نیچے دفن کر دیتے ہیں۔ یہ ہر شخص اس تلخ حقیقت سے گزرنے والا ہے۔ منو مٹی نیچے جب دفن کر دیا جاتا ہے تو یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے، بلکہ وہاں بھی آپ سے 3 سوالات کیے جائیں گے۔ یہ 3 سوالات آپ کے عقیدے اور منہج کے بارے میں وہاں پوچھا جائے گا۔ انہی 3 سوالات کی ثابت قدمی کے لیے قبرستان میں تدفین کے بعد دعائیں کی جاتی ہیں، ثابت قدمی کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اپنے بھائی کے لیے اب دعائیں کرو، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلْ، اب اس سے سوال کیا جائے گا، اس کو سنایا جائے گا۔ بعض روایات میں ملتا ہے اس کو یہاں تک سنایا جائے گا کہ اس کے اپنے بچے، اپنے رشتہ دار جو اب تک اس کے لیے پریشان تھے، منو مٹی نیچے دفن کر کے وہ واپس جا رہے ہیں، اس کو قدموں کی آواز سنائی جائے گی۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ جوتوں کی ٹاپ سنائی جائے گی، وہ محسوس کرے گا کہ اب میں اکیلا پڑ گیا۔ یہاں کیا چیز کام آنے والی ہے؟ یہاں عمل صالح کام آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا سے جب کوئی رخصت ہوتا ہے تو اس کی قبر تک 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ ایک اس کا عمل جاتا ہے، ایک اس کا مال و دولت جاتا ہے، ایک اس کے قرابت دار جاتے ہیں۔ یہ تینوں قبر تک اس کا پیچھا کرتے ہیں، اور قبر میں تدفین کے بعد اس کے رشتہ دار اور اس کا مال و دولت واپس آ جاتا ہے، لیکن اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ ان 3 سوالات میں یہی عمل کام آنے والا ہے۔ وہاں پوچھا جائے گا، غالباً صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ وہاں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اگر انسان نے رب کائنات پر ایمان کا حق ادا کیا ہوگا، اس کے ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کی ہوگی، تو اس کا صحیح جواب دے سکے گا۔ اور معاف فرمائیں گے، لوگ یہ طعنہ کرتے ہیں کہ توحید کو، ایمان کے تقاضوں کو اتنی باریکی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت اسی لیے ہے کہ جب خاندان، بیوی بچے، قرابت دار، دوست و احباب، مال و دولت، ساری کی ساری چیزیں ساتھ چھوڑنے والی ہوں گی، اس دن یہی ایمان کام آنے والا ہے۔ تو پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے؟ اگر ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کی ہوگی تو صحیح جواب دے گا۔ یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا تھا، کون سے دین کو مانتے تھے؟ تو معاف فرمائیں گے، دین نہ ابو حنیفہ کا چلنے والا ہے، نہ احمد بن حنبل کا چلنے والا ہے، نہ امام شافعی اور امام مالک کا چلنے والا ہے رحمہم اللہ اجمعین۔ ان لوگوں کے دین یا ان کے فقہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ دین تو وہی دین ہے جو 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا، جس دین کے بارے میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منہج اہل سنت والجماعت وہی منہج ہے، وہی دین ہے، وہی مذہب ہے جس کو رب کائنات نے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ان لوگوں کی پیدائش سے بہت پہلے مکمل کر دیا تھا۔ حقیقی دین وہی ہے جس کو صحابہ کرام نے اپنے رسول، اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اختیار کیا تھا۔ تو یہ دین ان ائمہ کی پیدائش سے بہت پہلے مکمل کر دیا گیا تھا۔ تو قبر کے اندر اسی دین کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اس کے بعد ایک سوال ہوگا اس شخصیت کے بارے میں، تم کیا کہتے ہو جس کو محمد الرسول اللہ کے نام سے جانا جاتا تھا؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیاوی زندگی میں تمہارا اعتقاد کیا تھا، ان کی پیروی کے بارے میں تمہارا وتیرہ کیا تھا، ان کی اتباع کے بارے میں تم نے کون سی پالیسی اختیار کی تھی۔ اگر انسان نے اتباع رسول اور محبت رسول کا حق ادا کیا ہوگا تو جواب دے گا، ورنہ ناکام ہو جائے گا۔ روایت میں ملتا ہے کہ فرشتے کہیں گے، وہ شخص کہے گا اقول ما قال الناس، اگر جواب نہیں دے سکے گا تو کہے گا کہ میں تو وہی کہتا رہا جو لوگوں سے سنتا تھا، جو لوگ کہتے تھے اس کے مطابق زندگی گزارتا رہا۔ تو فرشتے کہیں گے لا دریت ولا تلیتا، نہ تجھ نے سنا، نہ تو نے پڑھا، نہ تو نے غور و تدبر کیا، لہذا اس کے اوپر فرشتے مسلط کر دیے جائیں گے، جن کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ وہ اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، اس کے کانوں کے بیچ میں یعنی سر پر لوہے کے ہتھوڑے سے وار کریں گے، یہ چیخے گا، چلائے گا، اور اس کے چلانے کو، اس کی پکار کو ثقلین یعنی انسانوں اور جناتوں کے علاوہ جہاں تک آواز پہنچتی ہے وہاں تک پہنچایا جائے گا، اور ساری مخلوقات بل بلا اٹھیں گی۔ اگر آپ کو اس دردناک کیفیت سے بچنا ہے، آپ کو قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے
ایک کیاری بنانا ہے تو یہ دنیا اس کے لیے دار عمل ہے. اس دنیا میں آپ قرآن و سنت کو منہج صحابہ کے مطابق سمجھیں، ان تینوں سوالات کی تیاری کریں، ان کے جوابات کو تیار کریں اور ان لوگوں کے زمرے میں شامل نہ ہو جائیں جن لوگوں کو یہ کہا جائے گا کہ نہ تم نے پڑھا، نہ مطالعہ کیا، نہ تم نے کسی بات کو سمجھا. اللہ رب العالمین ہم کو ان سوالات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے سب کے سب، چاہے آج نوجوان ہوں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ہم سب کو گزرنا ہے. اس دنیا میں ہم سب کا جنازہ اٹھایا جائے گا. یہ جنازے چاہے اجتماعی شکل میں اٹھائے جائیں. 2-4 سال پہلے کرونا کال میں ہم نے وفاتوں کی کثرت دیکھ لی. ایک ایک محلے سے ایک ایک ساتھ کئی جنازے اٹھائے گئے. بیٹا شریک نہیں ہو سکتا، خاندان کے لوگوں پر پابندی ہے، قبرستان نہیں جا سکتے. بعض جگہوں پر یہ صورتحال ہوئی کہ JCB سے لاش کو ڈھکیل کر کے قبر میں ڈھکیل دیا جاتا تھا، اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی تھی. یہ کیفیت دوبارہ آ سکتی ہے. رب کائنات اس بات پر قادر ہے. لہذا آپ یہ سمجھیں کہ اگر موت کی تیاری، اپنی وفات کو یاد کرنے کا طریقہ آپ نے اختیار کر رکھا ہے، آخرت کی تیاری کرتے ہیں، ان تینوں سوالات کی جواب دہی کا تصور آپ کے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کامیاب ہیں. ورنہ اس دنیا میں بڑی بڑی شخصیتیں آئیں، انبیاء آئے، صدیقین آئے، شہداء آئے، بڑے بڑے علماء اور محدث پیدا ہوئے، بڑے بڑے حکام پیدا ہوئے. کوئی بھی اس دنیا سے جو کچھ کما کر کے گیا، جو کچھ بویا، اسی کھیتی کو آخرت میں کاٹنے والا ہے، اسی کے مطابق فیصلہ کیا جانے والا ہے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو سامنے رکھیں جس میں آپ نے صحابہ کرام سے برملا فرمایا، ان کے درمیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی جنت میں اپنے عمل کے نتیجے میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا، ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اپنے عمل کے نتیجے میں آپ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، الا یہ کہ رب کائنات کی رحمت اور اس کا کرم اور رب کائنات کی نوازش مجھ کو ڈھانپ لے، تب تو میں کامیاب ہوں گا، ورنہ میرا عمل بھی مجھ کو جنت میں داخل نہیں کر سکتا. آپ کے عمل کی کیا کیفیت تھی؟ آپ عبادات کرتے تھے، نفلی عبادتوں کو، رات کے قیام اللیل اور تہجد کو جب ادا کرتے تھے تو مبارک پیروں میں ورم آ جاتا تھا. صحابہ کرام کہتے ہیں ایک رات میں آپ نے سورہ بقرہ کی ابتدا کی، سورہ آل عمران سے لیتے ہوئے سورہ نساء اور سورہ توبہ تک 10 پاروں کی تلاوت ایک رات میں کر گئے. بعض روایات میں ملتا ہے کہ آپ کا قیام جتنا طویل ہوتا تھا اتنا ہی طویل آپ کا رکوع ہوتا تھا، جتنا طویل رکوع ہوتا تھا اتنا ہی طویل سجدہ ہوتا تھا. اور بعض دوسری روایات میں ملتا ہے کہ سجدے میں جب آپ جاتے تھے تو ایسے سینے سے آواز اٹھتی تھی کہ گویا کڑھائی پر کوئی چیز ابال کھا رہی ہے. یہ کیفیت تھی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب کائنات نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، تو آپ اتنا پریشان کیوں رہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں رب کائنات کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ کیفیت اس نبی آخر الزماں کی ہے جس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. یہ کیفیت اس نبی آخر الزماں کی ہے جس کو جنت کی بشارت دے دی گئی، بلکہ جنت کا سردار بنایا گیا. یہ کیفیت اس نبی آخر الزماں کی ہے جس پر قرآن مجید جیسی عظیم کتاب اور عظیم معجزے کا نزول کیا گیا. یہ کیفیت اس نبی آخر الزماں کی ہے جس کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. یہ کیفیت اس نبی آخر الزماں کی ہے جس کے بارے میں ہر مسلمان سے قبر کے اندر سوال کیا جائے گا. اس نبی آخر الزماں کی یہ کیفیت ہے، اور وہ کہتا ہے کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں رب کائنات کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو آپ سوچیں ہماری ذمہ داریاں کتنی حساس ہیں، کتنی اہم ہیں. اس لیے اللہ کے واسطے آپ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ موت قریب آئے گی تو حج کر لیں گے، موت قریب آئے گی تو صدقات و خیرات کر لیں گے، موت قریب آئے گی تو بچوں کی اسلامی تربیت کر دیں گے. باپ اصل میں وہی باپ اور حقیقی باپ ہے جو بچوں کو اپنے لیے تیار کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ کاٹ دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے. ایک چیز ہے علم نافع، اس نے کہیں درس دیا ہے، خطبات دیے ہیں، کتاب لکھی ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے تب تک اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس کو ثواب پہنچانے کا ذریعہ ہے. اور ایسے ہی او ولد صالح يدعو له، یا باپ نے
اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کر رکھی ہے. اسلامی تربیت کے نتیجے میں یہ بچے باپ کے گزر جانے کے بعد باپ کے حق میں صدقات کرتے ہیں, باپ کے لیے صدقے جاریہ کا انتظام کرتے ہیں, اور اسی اسلامی تربیت کے نتیجے میں یہ بچے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں, نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرتے ہیں. اسی باپ کی اسلامی تربیت کے نتیجے میں یہ بچے قرآن و سنت کے مطابق چلتے ہیں, اپنے باپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو ان بچوں کا نیک عمل ان کے والد کے گزر جانے کے بعد بھی ان کے والد کے لیے صدقہ جاریہ ہے. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں, اپنے گزر جانے والوں کے لیے نیک اعمال کے ذریعے, علم نافع کے ذریعے, صدقات جاریہ کے ذریعے ایسے سلسلے بنائیں کہ ان کو وفات کے بعد بھی فائدہ پہنچتا رہے. رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو علماء سے جڑ کر کے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات ہم کو علم نافع اور صدقات جاریہ اور اس انداز کے وسائل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ ان کے ذریعے وفات کے بعد بھی ہم کو فائدہ پہنچتا رہے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.